زندگی کے ابتدائی سال انسانی شخصیت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ بچپن کی خوشیاں، تربیت، تکالیف سب انسان کے مزاج، رویے اور مینٹل ہیلتھ پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ خاص طور پر ٹراماز یا بچپن کی تکلیف دہ نفسیاتی زخم ایک ایسا ذہن ہے جو اگر خاموش رہے تو پوری زندگی کو بے رنگ، الجھا ہوا اور درد سے بھر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پر ایک سیریز جاری رکھے ہوئے ہیں جو کہ 10 لیکچرز پر مشتمل ہے، تاکہ ہم کہیں نہ کہیں ان لوگوں کی آواز بن سکیں یا ان لوگوں کے لیے ہیلنگ بن سکیں جو کہ تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، تاکہ کہیں نہ کہیں ہم میں سے کوئی نہ کوئی انسان جو کہ اندر سے اپنی روح کی جنگ کھا چکا ہے دوبارہ اٹھ کھڑا ہو۔ تو جو بھی شخص مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہے اس کا کہیں نہ کہیں بچپن سے کنیکشن ضرور ہے۔ میں لوگوں کو کاؤنسل کرتی ہوں تو 100 میں سے 80 to 85 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بچپن ٹراماز ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بچپن کی نفسیاتی زخموں کے بارے میں بات کریں گے، یعنی کہ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس، جسے کہ ہماری زبان میں اسی بولا جاتا ہے۔ اسی سے مراد وہ تجربات ہیں جو بچہ اپنے ابتدائی برسوں میں برداشت کرتا ہے اور جن کا اس کی نفسیات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ جیسے کہ اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں، ایموشنلی یا پھر فزیکلی طور پر ہراسمنٹ، پھر جو ہے فزیکلی ابیوز کیے جانا، جنسی ہراسانی، پیرنٹس میں سپریشن ہو گئی ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے، یہ چیزیں بچے کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتی ہیں۔ گھریلو تشدد ہے یا ایسا منشیات کا ماحول ہے جہاں بچہ پروان چڑھ رہا ہے، تو وہ چیزیں بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتی ہیں۔ اب پیرنٹس میں اگر کوئی ذہنی بیماری ہے تو وہ بچے میں بھی جینیٹیکلی طور پر پائی جائے گی، یا پیرنٹس میں کسی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا کسی نے سوسائڈ کی ہے تو وہ چیز بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ کو متاثر کرتی ہے۔ اب بچے کو بچپن میں مسلسل نظر انداز کیے جانا یا تنقید کا نشانہ بنانا، اب اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بچپن میں محبت نہیں ملی، توجہ نہیں ملی، پیار نہیں ملا، یا مسلسل ان پر تنقید کی گئی ہے، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، تم نے یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں کیا، یا دوسروں کے ساتھ کمپیئر کیے جانا۔ تو ایسے لوگوں میں مینٹل ہیلتھ ایشوز پائے جاتے ہیں۔ یہ زخم ظاہری طور پر نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر شخصیت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اسی ایک اثر زندگی پر بہت گہرا پڑتا ہے۔ اگر تجربات کو بچپن میں نہ سمجھا جائے، اور پاکستان میں تو 99% نہیں سمجھا جاتا، بلکہ کلاس میں بھی ان چیزوں کو فوقیت نہیں دی جاتی۔ دور حاضر میں ضرور ہے کچھ، لیکن پھر بھی اس حد تک نہیں جتنا کہ دوسرے معاشروں میں چیز کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو بچپن میں نہ سمجھا جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ عمر بھر ساتھ رہتے ہیں اور انسان کو تکلیف میں مبتلا رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے بالغ زندگی پر اسی کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ایموشنل امپیکٹ بہت برا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں میں سیلف کانفیڈنس کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، بار بار غصہ آنا، انجانے فیئرز ہوتے ہیں، خوف ہوتے ہیں، میں نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا، ایسا کیا تو وہ ہو جائے گا، اور بے چینی کی علامات ہوتی ہیں۔ پھر دوسرا جو ہے، اگر ہم ان میں نفسیاتی بیماریاں دیکھیں گے، انزائٹی، ڈپریشن، PTSD، یہ ان لوگوں میں یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ان کے ایٹیٹیوڈز میں خرابی ہوتی ہے، رویوں میں خرابی ہوتی ہے، یہ دوسروں پر ٹرسٹ نہیں کر پاتے، ان کے ساتھ بہت زیادہ ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، ان کے ریلیشن شپس میں تناؤ ہوتا ہے، تلخی ہوتی ہے، یا تو زیادہ جاری ہے تو یہ مکمل لا تعلقی ہوتی ہے۔ اور میں نے جو کیسے دیکھے ہیں ان میں جاہریت کم ہوتی ہے اور لا تعلقی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ان ریلیشن شپس کو آگے لے کر نہیں چل سکتے، یا ان کے ساتھ ٹرسٹ ایشوز ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں چھوڑ کر چلے جایا جائے گا یا ان کو رد کر دیا جائے گا، تو یہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اگر میں کہوں کہ ان کے ساتھ جو جسمانی مسائل ہوتی ہیں، ہارمون کا انبیلنس ہونا ہے، انسومیا ہے، نیند کی خرابی ہے، ان کی کمی لوگوں میں پائی جاتی ہے، مسلسل جو ہے دائمی ہیڈیک ہوتا ہے کہ ان کا جو سب سے زیادہ وہ سسٹم ویک ہوگا، جہاں پر ایک کو ایک چیز سے وہی ہونے میں 1 ہفتہ لگے گا، ان کو 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو دیکھتے ہیں تو اسلام میں بچپن میں بھی عزت نفس کو اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے نرمی اور عزت کا سلوک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام بچوں کو صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی سلامتی بھی عطا کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک بچے کی توہین، نظر اندازی یا مار پیٹ اس کی روحانی ساخت پر زخم چھوڑ سکتے ہیں۔ تو بچپن کے ٹراما سے نکلنا ممکن ہے اگر ہم قبول، فہم اور رحم کا سفر اپنائیں۔ سب سے پہلے تو قبولیت ہے۔ پہلا قدم کہ یہ ماننا کہ یہ زخم ہے اور ان کا اثر ہے۔ انکار یا شرمندگی شفا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسری چیز تھراپی اور کاؤنسلنگ یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، جس کو ہم CBT بولتے ہیں، یا ٹراما فوکس تھراپی ہے، انر چائلڈ ورک ہے۔ ایک ماہر تھراپسٹ کے ساتھ گزرے لمحوں کی انتہائی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اسپرچولیٹی میں دیکھتے ہیں تو روحانی شفا سب سے بہترین ہے۔ نماز، دعا، قرآن کی تلاوت اور خاص طور پر توبہ، ذکر دل کو گہرائی تک شفا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ کے
ذکر سے ہے. تو بات یہ ہے کہ محبت، سننے والا کان اور ہمدرد ماحول وہ سب کچھ ہے جو کسی زخمی دل کو جینے کی امید دے سکتے ہیں. تو اگر بچپن میں محفوظ رشتہ نہیں ملا تو جو ہے جوانی میں بالغ تو ایسے تعلقات کو تلاش کر یا بنائیں جو آپ کو سنیں یا آپ ان کو سنا سکیں. اور اس سے بہتر یہ ہے کہ سننے سنانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے تجربات لکھنا شروع کریں، دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کہنا شروع کریں یا کسی قابل اعتماد انسان سے اظہار کریں. اور ہر کسی سے نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ سے بات کریں، کیونکہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہوگا اور آپ اس کے لیے اجنبی، اور آپ بہتر طریقے سے بات کر سکیں. اندر کے زخموں پر آپ کو خود زخم جو ہے نا مرہم رکھنا ہے، یہ نہیں کوئی آ کر آپ کے لیے کوئی بہتری کرے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ورنہ تو آپ زندگی کے دور میں بہت پیچھے چھوڑ دیے جائیں گے. تو بچپن کے زخم محض وقت سے ختم نہیں ہوتے ہیں، انہیں سمجھ کر، قبول کر اور شفا کے مراحل سے گزر کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے. ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انر چائلڈ کو سنبھالے، سمجھے اور اسے محفوظ کرے اور اسے وہ محبت دے جو کبھی نہیں ملی. آپ کا ٹراما آپ کی پہچان نہیں ہے، شفا آپ کا حق ہے. انسان کی شخصیت ایک پیچیدہ معاملہ ہے جو زندگی کے مختلف تجربات سے تشکیل پاتی ہے. ان تجربات میں بچپن سب سے اہم ہے اور حساس دور ہے. اس دور میں اگر محبت، تحفظ اور اعتماد کی فضا میسر نہ ہو تو ٹراما یعنی کہ ذہنی جذباتی صدمات انسان کی پوری زندگی کو متاثر کر سکتی ہے. آج جو ہے جدید نفسیات اور معاشرتی علوم اس بات پر متفق ہیں کہ بچپن کے زخم یعنی کہ ایڈورس چائلڈہڈ ایکسپیرینس کا زندگی پر گہرا اثر ہوتا ہے. تو یہ بات آپ سب سے پہلے تو یہ کوسچن ہی نوٹ کر لیں کہ ACE کیا ہے. ACE سے مراد وہ جو نیگیٹو تجربات ہیں جن سے ایک بچہ اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں گزرتا ہے. جیسے کہ میں نے بتا دیا کہ جسمانی، ذہنی یا جنسی تشدد ہے، پیرنٹس کی سپریشن یا ڈیورس، منشیات کا سماج یا گھریلو جھگڑے ہیں، پیرنٹس کی نظر اندازی یا توہین آمیز رویہ ہے، کسی قریبی فرد کی ڈیتھ ہے یا مسلسل کوئی فیئر ہے. یہ تجربات ایک بچے کے ذہن، سکون اور اعصابی نظام اور احساس تحفظ کو شدید متاثر کرتے ہیں. تو بچپن کا ٹراما صرف وقتی تکلیف نہیں ہوتا بلکہ یہ زندگی بھر ساتھ رہنے والے رویوں، خیالات اور جسمانی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسے لوگوں میں جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے اور عدم تحفظ ہوتا ہے، ان کے ریلیشن شپس ویک ہوتے ہیں، ان میں ڈپریشن، انزائٹی اور جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے خیالات اور PTSD یہ سب کچھ پایا جاتا ہے. اور سماجی طور پر بھی ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں دوریاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ لوگ ٹرسٹ ہی بلڈ نہیں کر پاتے، فیئر ہوتا ہے، معاشرتی بے اعتمادی ہوتی ہے، ٹھکرائے جانے کا خوف ہوتا ہے. اور ویسے اگر ہم فزیکلی ان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان میں انسومیا یعنی نیند کی کمی نظر آتی ہے، ڈائجسٹیو سسٹم میں پرابلم نظر آتی ہے، ہارٹ بیٹ پلس ریٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم کافی ویک ہوتا ہے. تو اسلام ایک جامعہ دین ہے، پہلے اس سے رجوع کرنا سیکھیں جو انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں کا خیال رکھتا ہے. بچوں کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا حکم قرآن و سنت بار ہدف ہے. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرو. سورہ بقرہ نمبر 83 اللہ سبحانہ. اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گلایا، ان کے ساتھ زمین پر ان کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں ہمارا مذہب سکھا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو شفا کے لیے تسلیم اور قبولیت کے مرحلے کو سمجھنا پڑے گا. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گزرے ہوئے تجربات کو تسلیم کرے اور ان کے اثرات کو قبول کرے. دوسرا تھراپی اور کونسلنگ، ٹھیک ہے، ٹراما انفارمڈ تھراپی ہے جس کو ہم CBT کہتے ہیں. اس میں متاثرہ فرد کو بہتر بنانے میں یہ چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسپرچولیٹی سے بہتر کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. مجھے اللہ سے رابطہ، دعا، قرآن کی تلاوت اور عبادات ذہنی سکون اور شفا کا مؤثر ذریعہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو اظہار نہ آنا چاہیے، کسی سے جو ہے کنورسیشن کریں، اپنے درد کو کسی قابل اعتماد فرد کے ساتھ بانٹنا، لکھنا یا تخلیقی طریقوں سے ظاہر کرنا سیکھیں. یہ آپ کے انر پیس کے لیے بہتر ہے. اور محفوظ ریلیشن شپس بلڈ کریں. محبت، قبولیت اور ہمدردی پر مبنی رشتے جو ہیں آپ کے پاسٹ کے زخموں پر مرہم رکھ سکتے ہیں. تو ٹراما ایک حقیقت ہے مگر اس کا مستقل رہنا لازم نہیں ہے. اگر انسان اپنے زخموں کو پہچان کر شفا کے سفر پر روانہ ہو تو وہ دوبارہ اعتماد، خوشی اور امن حاصل کر سکتا ہے. انسان صرف اپنے پاسٹ کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اپنے شعور، ارادے اور پر یقین کے ساتھ اپنے فیوچر کو نئی طرح سے بلڈ کر سکتا ہے. تو اللہ کی رحمت ہر زخم سے بڑی ہے اور شفا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، صرف آپ کا ایک قدم بڑھانے کی دعا. اور جب آپ یہ لیکچر سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس چیز میں مبتلا ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہوں. تو آپ کا ایک کسی کی لائف چینج کر سکتا ہے. اس کو زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ آپ کسی کی دنیا کو بہتر کرنے اور زندگی کو بہتر کرنے کا ذریعہ بن سکیں.